بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ روم کے بادشاہ نے کچھ مشکل اور اہم سوالات لکھے اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ارسال کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کو خط موصول ہوا جن میں ان سوالات کے جوابات لکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے وہ جواب سنے تو کہنے لگا، خدا کی قسم، ان سوالوں کے جواب حضرت معاویہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی یہ ان کا قول ہے، بلکہ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ ناظرین، وہ سوال کیا تھے اور کس نے ان کے جوابات تحریر کیے، یہی ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ بس شاہ روم نے ایک مرتبہ اپنے کاتب کو بلایا اور حکم دیا، یہ سوال تحریر کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے؟ اور وہ کون سی لونڈی ہے جو اللہ کے ہاں معزز ہے؟ ان چار چیزوں کے بارے میں بتائیں جو زندہ تھیں اور ان میں روح بھی تھی، مگر انہوں نے رحم مادر میں ایک حرکت بھی نہیں کی۔ وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو چلا کر لے گئی؟ اور زمین کی اس جگہ کے متعلق بتائیں جس پر صرف ایک بار ہی سورج طلوع ہوا ہو؟ اور قوس قزح کیا ہے اور کہکشاں کیا ہے؟ شاہ روم نے یہ سوال لکھوائے اور حضرت معاویہ کی طرف خط ارسال کر دیا۔ حضرت معاویہ نے خط لیا اور دریافت کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا تو آپ نے وہ خط حضرت ابن عباس کے حوالے کیا اور فرمایا، ان کے جواب لکھ دیں۔ حضرت ابن عباس نے وہ خط لیا اور ان سوالات کے جوابات تحریر کر دیے۔ آپ نے لکھا، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آپ نے لکھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز شخصیت حضرت آدم علیہ السلام تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں کہ اپنی روح پھونکی اور تمام ملائکہ کو انہیں سجدہ تعظیم کا حکم فرمایا اور پھر تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز لونڈی حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران تھی۔ اور وہ چار چیزیں کہ جنہوں نے رحم مادر میں حرکت نہیں کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کہ جب اس کو زمین پر رکھتے تو زندہ ہو کر اژدہا بن جاتا، اور وہ مینڈا جسے جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، جو کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر ذبح کیا۔ اور ایک روایت میں یہ 5 چیزیں تھیں جن میں کہ اوپر بیان کردہ 4 کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے لکھا کہ وہ قبر جو صاحب قبر کو چلاتی ہے وہ مچھلی ہے کہ جس کے پیٹ میں اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام تشریف فرما رہے، اور وہ جگہ جس پر سورج صرف ایک بار ہی طلوع ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دینے والے سمندر کی تہ ہے کہ جس پر سورج کی کرنیں پڑیں، اور قوس قزح اہل ارض کے لیے عرق کی امان ہے، اور کہکشاں آسمان میں ایک دروازہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کہکشاں آسمان میں ایک دروازہ ہے جو اسی سے منشق ہے۔ شاہ روم کو جب یہ جوابات پر مشتمل خط موصول ہوا تو کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ حضرت معاویہ کے جوابات نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا قول ہے۔ یہ جوابات یقیناً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کے کسی آدمی کے ہیں۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ان سوالات کے بارے اور بھی بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں کہ جن میں سے بعض محل نظر ہیں۔ دوستو، یاد رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے علم کے معترف
خود مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تھے، اور اس کا ثبوت یہ واقعہ ہے کہ جب خارجیوں نے فتنہ کھڑا کیا اور مولا علی سے الگ ہو کر آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، تو حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو ان خارجیوں کے ساتھ مباحثہ و مناظرہ کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ مقررہ وقت پر آپ وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ مباحثہ فرمایا، جس کے بعد کم و بیش 20,000 خارجیوں نے توبہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آپ نہ صرف حضرت علی کی خلافت کے حامی تھے، بلکہ آپ نے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں بھی شرکت کی اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مسالک شیعہ و سنی میں آپ سے منقول بہت سی روایات بطور سند پیش کی جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ عز و جل ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے صدقے دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔